السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں صرف اور صرف ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ تو آج میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، بلکہ نماز شروع ہوتی ہے نبی کی حدیث پاک سے۔ آج ہمیں یہی سمجھنا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، نماز شروع ہوتی ہے حدیث پاک سے، اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف نماز میں ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، حدیث نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو گنتی کراتا ہوں کہ نماز میں کتنی حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیں کہ نماز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز میں حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نماز میں صرف ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز میں حدیث کہاں کہاں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ نماز میں حدیث بھی پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور بغیر قرآن اور بغیر حدیث کے ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ اور سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز شروع ہوتی ہے حدیث پاک سے، اور نماز ختم ہوتی ہے حدیث پاک پر۔ جی ہاں ناظرین کرام، لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، وہی کو آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز میں حدیث بھی ہے اور نماز میں قرآن بھی ہے۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو آپ بتائیں کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ پوری سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ قرآن میں کسی بھی پورے 30 پارے میں کسی پارے میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو شروعات آپ نے کہاں سے کیا؟ حدیث پاک سے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہ کیا ہو گیا؟ یہ حدیث ہے۔ اب آگے آئیے، اب نیت کرنے کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے، یعنی ثنا جو ہے یہ قرآن نہیں ہے بلکہ ثنا حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ بتائیے کہ پورے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس جگہ پر لکھا ہوا ہے؟ پورے قرآن میں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ حدیث پاک میں آپ کو ملے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ گنتی کرتے جائیں کہ نماز میں ہم کتنی حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ ثنا ایک ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ 2 ہو گیا۔ اب آگے آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ قرآن شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جی ہاں، آیت کے اندر بھی ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے بعد میں جو ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ قرآن شریف ہے۔ اب آگے آئیے، اس کے بعد میں ہم پڑھتے ہیں کوئی سورت ملاتے ہیں، تو یہ بھی قرآن شریف میں ہے۔ اس کے بعد میں اب جو ہے آپ کیا بولیں گے؟ آپ رکوع کریں گے۔ اب رکوع میں جب جائیں گے تو رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو آپ بتائیے کہ پورے قرآن میں سبحان ربی العظیم کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے؟ کسی جگہ پر سبحان ربی العظیم نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ حدیث پاک ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، پورے قرآن میں آپ کو کہیں پر لکھا ہوا نہیں ملے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ حدیث پاک ہو گیا۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یہ کیا ہو گیا؟ حدیث پاک ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، تو یہ قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو قرآن میں یہ نہیں ملے گا، آپ کو حدیث پاک میں ملے گا یہ۔ تو 1 درجن سے زیادہ حدیث پاک جو ہیں ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، لوگ کیا کہتے ہیں کہ نماز میں صرف اور صرف ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث نہیں پڑھتے ہیں۔ اب آگے آئیے، جب آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی، آپ جو ہے قاعدے میں بیٹھیں گے۔ آپ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، یعنی پوری التحیات جو ہے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ پوری التحیات جو ہے یہ حدیث پاک ہے. اور آگے آئیے، اس کے بعد میں جو ہے ہم درود شریف پڑھتے ہیں. تو درود شریف جو ہے، اب بتائیے کہ پوری درود شریف قرآن میں ہے؟ نہیں ہے. تو یہ بھی ہم حدیث پاک سے پڑھتے ہیں. اب اس کے بعد میں آئیے آخر میں ہم جو ہے دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد، یا دعائے معصورہ کو ہی لے لیجئے، دعائے معصورہ میں بھی جو ہے حدیث پاک موجود ہے، حدیث میں ہے موجود. اس کے بعد میں جب ہم کیا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ بھی پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ ہوا کہ آپ کو پورے قرآن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں ملے گا، تو یہ بھی حدیث پاک ہے. تو ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہم قرآن پڑھتے ہیں، 1 درجن سے زیادہ جو ہے ہم نماز میں حدیث پاک پڑھتے ہیں. جی ہاں ناظرین کرام، میں نے آپ کو گنتی بھی کرا لیا. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اور گنتی کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ آپ کہاں کہاں پر قرآن ہے اور دیکھیے کہ کہاں کہاں پر حدیث پاک ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف یہ نہ کہیں کہ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ نماز میں حدیث بھی پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نماز میں، یعنی ہماری نماز شروع ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے. جی ہاں ناظرین کرام، ہماری نماز شروع ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے، اور ہماری نماز ختم ہوتی ہے نبی کی حدیث پاک سے. جی ہاں ناظرین کرام، تو یہ میں آپ کو یہ اچھا میسج دیا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ یہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.